1985 کا سال تھا۔ عمران خان اپنی زندگی کے عروج پر تھے، لیکن ان کی دنیا اس وقت بدل گئی جب ان کی والدہ بیگم شوکت خانم کو کینسر کی تشخیص ہوئی۔ یہ صرف ایک بیماری نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا امتحان تھا جس نے ایک بیٹے کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ بیگم شوکت خانم کو کولن کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اس وقت پاکستان میں کینسر کے علاج کی سہولیات نہ ہونے کے برابر تھی۔ عمران خان نے اپنی والدہ کے علاج کے لیے انہیں بیرون ملک لے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن وہاں بھی وہ اپنی والدہ کی تکلیف کو کم نہ کر سکے۔ یہ تجربہ ان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، اور انہوں نے محسوس کیا کہ پاکستان میں ایسے مریضوں کے لیے کوئی معیاری ادارہ موجود نہیں ہے۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد عمران خان نے عزم کیا کہ وہ پاکستان میں ایک ایسا کینسر ہسپتال قائم کریں گے جہاں ہر مریض کو بغیر کسی مالی تفریق کے عالمی معیار کا علاج فراہم کیا جائے گا۔ یہ خواب 29 دسمبر 1994 کو لاہور میں شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال کی صورت میں حقیقت بنا۔ شوکت خانم ہسپتال کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی شفافیت ہے۔ ہر سال کی مالیاتی رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور 75% سے زائد مریضوں کا علاج مکمل طور پر مفت کیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ عوام کی عطیات اور زکوٰۃ کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ ہسپتال میں جدید ترین سہولیات موجود ہیں، جس میں کیموتھراپی، ریڈیو تھراپی، بون میرو بائیوپسی اور جدید سرجری شامل ہے۔ یہ تمام سہولیات جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کے معیار کے مطابق فراہم کی جاتی ہیں۔ لاہور کے بعد پشاور میں 2015 میں دوسرا ہسپتال قائم کیا گیا، اور کراچی میں تیسرا ہسپتال بھی مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ، ملتان، بہاولپور، فیصل آباد اور سرگودا میں ڈائگنوسٹک سینٹرز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ شوکت خانم کے بارے میں آپ کو میں 2 اور فیکٹ بتانے جا رہا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ 1996 اور 1997 میں لیڈی ڈیانا اس کینسر ہاسپٹل کا وزٹ کر چکی ہیں۔ اس کے علاوہ 1992 میں امیتابھ بچن اور نصرت فتح علی خان نے اس کا جو فنڈ ریزنگ سیرمنی میں شرکت کی تھی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور مزید بتا دوں کہ 1992 میں جب عمران خان نے یہ جو کرکٹ کا انٹرنیشنل ورلڈ کپ جیتا، تو جو بھی ان کو پیسہ ملا تو انہوں نے یہ سارا کا سارا پیسہ اس ہاسپٹل کو بنانے میں لگا دیا۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شوکت خانم ہسپتال صرف عمران خان کا منصوبہ نہیں، بلکہ پوری قوم کا خواب ہے۔ ہر وہ شخص جس نے 1 روپیہ بھی عطیہ کیا اس خواب کی تعبیر میں شریک ہے۔ یہ ہسپتال انسانیت، خدمت اور شفافیت کی علامت بن چکا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر مریض کو معیاری علاج میسر ہو، تو شوکت خانم جیسے اداروں کی حمایت کریں۔ چاہے آپ کا عطیہ 10 روپے ہو یا 10 لاکھ، یہ ایک زندگی بچانے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ شوکت خانم ایک امید ہے، تو اس میں زندگی کی قدر کی جاتی ہے۔